دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری فوج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن، تیسرے کی اور پھر چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گزر لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تیسری صف ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف میں جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ گیا، اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے موت سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گزر کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بیک کی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان بولا، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گزر گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گزر کو اٹھانے کے لیے خود کو چوکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ بابا بڑے آرام سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے
تو قبولیت وہ دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔